السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ معاذات فقہ کے لیکچر کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ اسلامک قانون کے بنیادی تصورات پر ہے کہ اسلامک قانون کے بنیادی تصورات کون کون سے ہیں اور ان میں کیا حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہماری جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ اسلامی قانون کے بنیادی تصورات ہیں۔ اسلامی قانون کے بنیادی تصورات سے مراد وہ بنیادی اصول ہیں جو فقہ اسلامی کے تمام شعبوں میں کار فرما ہیں اور ان شعبوں کے بہت سے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ فقہ اسلامی کے قریب تمام شعبوں میں ان اصولوں اور تصورات کی بنیاد پر بہت سے احکام دیے گئے ہیں۔ ان تصورات کی حیثیت ایسے بنیادی ستونوں کی ہے جن پر فقہ اسلامی کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہے۔ ان کی حیثیت کئی اعتبار سے ایسے رہنما اصولوں کی ہے جن کو اسلامی شریعت نے ہر جگہ محفوظ رکھا ہے۔ فقہ اسلامی میں جتنے فتاوی، اجتہادات اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی ترتیب میں فقہ اسلام نے ان اصولوں اور تصورات کو پیش نظر رکھا ہے۔ تصور حق۔ سب سے پہلے حق کی اصطلاح کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے کثرت سے حقوق اللہ، حقوق العباد کی اصطلاحات سنی ہوں گی۔ حق کی اصطلاح ہماری روزمرہ گفتگو میں بھی بڑی کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، وہ فلاں کا حق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز حق نہیں ہے۔ حق اسلامی فقہ کا ایک بنیادی تصور ہے۔ حق کے لفظی معنی تو اس چیز کے ہیں جو حقیقت کے قریب ہو، جو سچائی کے مترادف ہوں اور جو دنیا میں موجود ہو اور امر واقع ہو، یعنی جھوٹ نہ ہو، وہمی اور فرضی چیز نہ ہو، جس کی بنیاد پر کسی کو کوئی دنیاوی یا آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہو، جس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان لین دین ہو سکتا ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ جن چیزوں کو حقوق اللہ قرار دیا گیا ہے وہ بھی دراصل بندوں ہی کے حقوق ہیں۔ بندے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بندوں ہی کے فلاح و بہبود کے لیے وہ حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر وہ حقوق جن پر پورے معاشرے یا پوری امت کا مفاد وابستہ ہو، ان کو حقوق اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کی اساس اخلاقی اصولوں پر ہو۔ مسلم معاشرے کی داخلی تشکیل اخلاقی قوانین اور ضوابط کی بنیاد پر ہو۔ مسلم معاشرے میں حیا، قربانی، احساس جیسے اخلاقی جذبات فروغ پا رہے ہوں اور انہی جذبات کی بنیاد پر مسلم معاشرے میں تعلقات جنم لے رہے ہوں۔ اگر مسلم معاشرے میں یہ اخلاقی اقتدار اور یہ صفت موجود ہوگی تو ان کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ان کے نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن چونکہ یہ اوصاف پورے معاشرے سے متعلق ہیں، اس لیے ان معاملات کو حقوق اللہ کے قابل احترام اصطلاح سے یاد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، تاکہ انسانوں کو یہ یاد رہے کہ جو چیزیں اجتماعات سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کسی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ حقوق اللہ کہلاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ حقوق ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ یہ بندوں کی جان و مال اور ان کے دنیاوی معاملات سے متعلق ہیں۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو یہ بہت بری بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس جرم کے منفی اثرات اس شخص تک محدود ہیں جس کے ہاں چوری ہوئی ہے۔ اس کے برعکس اگر کھلے بازار میں کوئی شخص کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا تو پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا۔ اس لیے کھلے بازار میں بے حیائی کے ارتکاب کو حقوق اللہ کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، اور کسی شخص کی ذات کو نقصان پہنچانے کو حقوق العباد کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ یعنی ان دونوں باتوں میں فرق ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے بارے میں ہے، ایک شخص کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، وہ حقوق العباد کو نقصان ہو رہا ہے، اور اگر
ایسا کوئی نقصان ہے جس سے پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے تو کیا ہے، یہ حقوق اللہ کی خلاف ورزی پر ہے۔ اللہ کی شریعت کا ایک عام انداز اور مزاج یہ ہے کہ وہ احکام دیتے وقت اور فرائض و واجبات کا تعین کرتے وقت انسانوں کی کمزوریوں کا احساس کرتی ہے، انسانوں کی کمزوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے احکام دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ انسان کے دل میں مال و دولت کی شدید محبت بھی پائی جاتی ہے۔ انسان کے دل میں اپنے مال کی بہت شدید محبت ہوتی ہے، انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے مال کی۔ جب اس کے پاس بہت سارا مال آ جائے نا تو پھر اس کے دل میں اس مال سے محبت بھی بہت ہو جاتی ہے کہ وہ کسی اور کو وہ مال دینا پسند ہی نہیں کرتا۔ اب اہمیت کے اعتبار سے تو حقوق اللہ سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن کتنے انسان ہیں جو دل سے اس پر راضی ہوں کہ اپنے ذاتی حق کو قربان کر کے حقوق اللہ کی پاسداری کریں؟ ظاہر ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے، اور جو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے ان کے دل میں بھی کھلبلی پیدا ہوتی رہے گی کہ ہائے میرے پیسے کا کیا ہوگا، ہائے میرے گھر کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے انسان کے اس مزاج اور کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی ہے کہ جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی فرق ہو تو وہاں حقوق العباد کو ترجیح دی جائے گی۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب میں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ بندے کا حق شریعت یعنی اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی یہ ہوا ہے، اللہ نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ اپنے حق کو میرے حق کے اوپر مقدم رکھو۔ تم کمزور اور محتاج ہو، میں کمزور اور محتاج نہیں ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے حق پر حقوق العباد کو فوقیت دی ہے کہ اللہ کا حق آپ چھوڑ سکتے ہو، لیکن جو حقوق العباد ہے یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تم کمزور اور محتاج ہو اور اللہ کمزور اور محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا جو لیکچر تھا وہ اسلامی قانون کے بنیادی تصورات پر تھا، اور آج ہم نے جو ایک بنیادی تصور پڑھا وہ حق کے بارے میں تھا کہ کون کون سے حق ہیں۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ، ہر لیکچر آپ کو ٹائم پر ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور نیکسٹ ہم اسلامی قانون کے بنیادی تصور کا جو دوسرا تصور ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔